سنو مجھے یزید نے بھیجا ہے، اگر وہ یزید کی اطاعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ دوسرے بندے نے ابن زیاد کی باتوں کے ساتھ اتفاق کیا، اس کو چھوڑ دیا، اور دوسرا بندہ وہ بندہ تھا جس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، ابن زیاد غصے سے بھرپور ہوا، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا حکم دے دیا اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان علی اسلام۔ ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کوفے کی جانب روانہ کر دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دو شہزادوں کے ساتھ محمد و ابراہیم کے ساتھ جب آپ کوفے پہنچے، کوفے والوں نے بڑے پرجوش طریقے سے آپ کا استقبال کیا اور ایک قافلہ بن گیا۔ ایک قافلے کی صورت میں لوگ چوک در چوک ملتے گئے اور آپ کا استقبال کرتے چلے گئے، اور جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے پہنچے، لوگ چوک در چوک آتے گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے گئے، اور اس چیز پر انسسٹ کرتے چلے گئے کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہیں کہ آپ مکہ سے کوفہ کی جانب آ جائیں اور کوفے میں ہم سے بیعت لے رہے ہیں، اور ہم سب مل کر یزید کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کوفے والوں کی محبت کو دیکھا تو آپ نے ایک خط لکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا کہ کوفے والے بڑے محب اہل بیت ہیں، تو آپ مکہ سے کوفہ کی جانب ہجرت کر کے آ جائیں۔ ادھر سے خط روانہ ہوا، ادھر یزید کو اطلاع ہو گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر یہاں پہ حاضر ہو گئے ہیں کوفے میں، اور کوفے کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، وہ بھی ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، اور لوگ جوک در جوک آ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یزید نے بصرہ کا گورنر اس وقت تھا ابن زیاد کو خط لکھا، کہا کہ جاؤ کوفے میں اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کا سفیر بن کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں اور لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، جاؤ دیکھو وہاں کی صورتحال کا جائزہ لو اور انہیں انسسٹ کرو کہ وہ میری بیعت کر لے۔ اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ ابن زیاد وہاں سے 500 کا لشکر لے کر کوفے کی جانب روانہ ہوا۔ جب کوفے کے قریب پہنچنے لگا تو اپنے لشکر کو وہاں پہ روک دیا، سپاہیوں کو وہاں پہ روک دیا، اور خود لباس پہن کے، حجازی لباس پہن کے کوفے کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ جب کوفے میں داخل ہونے لگا نا تو لوگوں نے حجازی لباس دیکھا اور لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں۔ لوگوں نے پرجوش طریقے سے استقبال کیا اور نعرے بلند ہونے لگے۔ جیسے جیسے وہ ابن زیاد چلتا گیا، لوگ ملتے گئے، ایک قافلہ بنتا گیا۔ جب گورنر ہاؤس کے قریب سے گزرنے لگے، نعمان بن بشیر جو کہ اس وقت کوفے کے گورنر تھے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ اتنا شور کر رہے ہیں، لگتا ہے امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ آپ نے دروازہ بند کر دیا اور آواز دی، امام پاک آپ یہاں سے چلے جائیں، میں اپنی امانت آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ ادھر سے ابن زیاد نے ایک صدا بلند کی، وہاں پہ ایک بندہ تھا، وہ ابن زیاد کی آواز کو پہچان گیا اور لوگوں کو کہا کہ خدا را یہ امام حسین علیہ السلام نہیں ہے، یہ ابن زیاد ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو لوگ وہاں سے ہٹتے چلے گئے، تقسیم ہوتے چلے گئے، واپس اپنے گھروں کو پلٹتے گئے۔ ناظرین کرام، جب ابن زیاد وہاں پر آیا، گورنر ہاؤس میں اپنے تخت پر براجمان ہوا، تو ابن زیاد نے ایک آرڈر جاری کیا، کہا سنا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کے یہاں پہ آئے ہیں
اور لوگ جوک تر جوک ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. سنو مجھے یزید نے بھیجا ہے، اگر وہ یزید کی اطاعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے، اور جو ان کا ساتھ دے گا ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا. کوفے کی زمین ان پر تنگ کر دی جائے گی، ان کو ایک بلند بلڈنگ پہ لے کر جا کر نیچے پھینک دیا جائے گا، ان کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی. کوفے والوں نے جب ابن زیاد کی ان باتوں کو سنا کہ کوفے والے ہل گئے، ایک دفعہ ڈر گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی ان کے ہاتھ سے بیعت کو توڑ دیا، بکھرتے چلے گئے، بغاوت کر دی، بے وفائی کر دی کوفے والوں نے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو دو شہزادے تھے محمد و ابراہیم، آپ نے ان کو کوفے میں ایک گھر تھا قاضی محمد شریک کا، ان کے گھر چھوڑا اور خود ہانی بن عروہ کے گھر پناہ لی. لوگ وہاں پر آتے جو محب اہل بیت تھے، آتے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے. اور جب ابن زیاد بصرہ سے کوفے کی جانب آیا، بصرہ کا ایک ریسپیکٹڈ پرسن ابن زیاد کے ساتھ آیا اور وہ بھی ہانی بن عروہ کے گھر رکا. وہ محب اہل بیت تھا. جب اس کو پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل بھی اسی گھر رکے ہوئے ہیں تو اس نے آ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کا نام شریک بن عامر تھا، اور ابن زیاد کا آنے کا مقصد بیان کیا. کہا ابن زیاد ایسے نہیں آیا، یزید کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. تو شریک بن عامر نے ایک مشورہ دیا. کہا ابن زیاد میرے پہ بڑا ٹرسٹ کرتا ہے، میں اس طرح کرتا ہوں ابن زیاد کو یہاں پہ بلاتا ہوں اور آپ کو اشارہ کروں گا، آپ اس کو قتل کر دیجئے گا. تو اس کے مشورہ دینے پر اتفاق ہوا. جیسے ہی شریک بن عامر نامی محب اہل بیت نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ میری طبیعت خراب ہے، آپ آئیں اور ہانی کے گھر کھانا تناول فرمائیں اور میری عیادت بھی کر جائیں. ابن زیاد آیا. شریک بن عامر نے 2 سے 3 دفعہ اشارہ کیا حضرت مسلم بن عقیل کو کہ آپ اس کا سر قلم کر دیں، سر قلم کر دیں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے سر قلم نہیں کیا. جب ابن زیاد چلا گیا، شریک بن عامر نے کہا اتنا موقع تھا، آپ نے سر قلم کیوں نہیں کیا؟ کہا مجھے میرے نانے کا فرمان یاد آ گیا کہ کبھی کسی دشمن کو دھوکے سے نہیں مارنا، اور جس کے گھر میں نے پناہ لی ہوئی ہے اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ابن زیاد کا قتل میرے گھر میں ہو، اس لیے میں رک گیا، میں نے ابن زیاد کو قتل نہیں کیا. ناظرین کرام، ادھر خط حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہنچ چکا تھا، ادھر ابن زیاد کو پتہ چل گیا. جاسوس چھوڑے ہوئے تھے ابن زیاد نے. ایک جاسوس نے آ کر بتا دیا کہ جس کو آپ بڑا ریسپیکٹڈ پرسن کوفے میں جانتے ہیں، جس کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، ہانی بن عروہ، اس کے گھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ لی ہوئی ہے. تو جب ابن زیاد کو پتا چلا، ابن زیاد غصے سے بھرپور ہوا، ہانی کو خط لکھا، کہا تم اتنے دن ہو گئے میرے دربار میں تشریف نہیں لائے، جیسے بھی ہو تیسے بھی ہو جلدی سے جلدی میرے دربار میں تشریف لے کے آؤ. ہانی گھر سے چلے، ابن زیاد کے پاس پہنچے. کہا اتنے دن میرے دربار میں کیوں نہیں آئے، حاضری دینے کیوں نہیں آئے؟ کہا میری طبیعت خراب تھی. کہا اچھا، سارا دن تو وہاں گلی میں بیٹھے رہتے ہو، کہتے ہو میری طبیعت خراب تھی. طبیعت خراب تھی یا کچھ اور معاملہ ہے؟ کیسے کہتے، کیسا اور معاملہ؟ کہا سنا ہے تو نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہوئی ہے. کہا ہاں دی ہوئی ہے پناہ. کیوں؟ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دلارے ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ پیارے آقا علیہ السلام کی آل ہے. ہانی کو ابن زیاد نے اتنے تھپڑ مارے منہ پہ، اتنے تھپڑ مارے کہ راوی کہتے ہیں کہ آپ کا منہ ٹوٹ گیا، آپ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور جو بندے حضرت ہانی بن عروہ کو لے کر آئے تھے ان میں سے ایک بندے نے کہا ابن زیاد تو نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو نے کہا تھا کہ میں ہانی کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا اور ہمارے سامنے اس کا منہ توڑ دیا ہے. ابن زیاد نے اس کو بھی قتل کروا دیا. دوسرے بندے نے ابن زیاد کی باتوں کے ساتھ اتفاق کیا، اس کو چھوڑ دیا. اور دوسرا بندہ وہ بندہ تھا جس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو
زہر دیا تھا۔ ناظرین کرام، ہانی کو وہاں پر گرفتار کر لیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہانی بن عروہ کے گھر سے لایا گیا اور یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ آپ نے کہا نہیں، جب میرے بھائی حضرت حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو میں کیوں کروں؟ یزید شرابی ہے، میرے نانے کے دین پر عمل نہیں کرتا تو میں کیوں کروں بیعت اس کی؟ الغرض دونوں میں بڑی تکرار ہوئی تو ابن زیاد ایک دفعہ غصے سے بھرپور ہوا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا حکم دے دیا جلاتوں کو، اور یہ کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر کے ان کو چھت پہ لے جایا جائے، چھت سے نیچے گرایا جائے اور ان کی ہڈیاں چور و چور ہو جائیں۔ الغرض اسی طرح کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کیا گیا، آپ کے جسم کو اٹھایا گیا، اوپر سے نیچے پھینکا گیا۔ راوی کہتے ہیں آپ کا جسم چور و چور ہو گیا، ہڈیاں چور و چور ہو گئی۔ ناظرین کرام، ادھر جب محمد و ابراہیم قاضی محمد شریع کے گھر پناہ لی ہوئی تھی، جب پتہ چلا ابن زیاد کو کہ ان کے ساتھ ان کے 2 شہزادے بھی تھے، ان کو ڈھونڈا گیا، قاضی محمد شریع کو پتہ چلا تو آپ نے رات کے اندھیرے میں ان کو ایک رستہ دکھایا، کہا بیٹا یہاں سے چلے جاؤ، یہ سیدھا رستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے، وہاں پہ چلے جانا، لوگ آپ کو پناہ دے دیں گے۔ وہ 2 شہزادے وہاں سے چلے، لیکن رات گزرتی گئی، کم سن تھے، رات گزرتی گئی، صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہی کے وہی تشریف فرما ہے، بچے تھے، رستے کا پتہ نہیں چلا۔ تو اگلا دن ہوا، ابن زیاد کی فوجوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور انہیں زندان میں ڈال دیا۔ زندان کا جو نگران تھا، سپرنٹینڈنٹ تھا، وہ محب اہل بیت تھا۔ اس نے کہا میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن کل قیامت والے دن میں مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ زندان سے نکالا، رات کو قادسیہ کے رستے کی جانب رواں دھواں کر دیا۔ بچے جا رہے ہیں، لیکن صبح ہوئی تو پھر وہیں کے وہیں تھے۔ دیکھا کہ ایک درخت ہے، ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی، ایک کنیز وہاں سے گزری پانی بھرنے کے لیے، دیکھا کہ حسین و جمیل 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں درخت کی آڑ میں چھپ کے۔ کہا بیٹا آپ کون ہو؟ تو آپ خاموش رہے۔ کہا لگتا ہے ابن زیاد کا لشکر آن پہنچا ہے۔ ڈر گئے، آپ خاموش رہے۔ کہا لگتا ہے کہ آپ وہ ہیں جنہیں ابن زیاد تلاش کر رہا ہے۔ تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ تو کنیز کہتی ہے لگتا ہے کہ تم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہو۔ کم سن تھے، اپنے باپ کا نام سنا، باپ کی یاد آ گئی تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ کہا رو نہ، آؤ، میں جس کی کنیز ہوں وہ بڑی محب اہل بیت ہے، وہ بڑی اہل بیت کی نوکر ہے، میں آپ کو اس کے پاس لے کے چلتی ہوں۔ اس کے پاس لے گئی، اپنی مالکن کے پاس۔ مالکن نے اس خوشی میں اس کنیز کو آزاد کر دیا اور ان 2 شہزادوں کو پناہ دے دی ایک کمرے میں۔ وہ شہزادے ایک کمرے میں ہیں۔ رات ہوئی، اپنے بابا کی یاد آئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آہوزاری کے ساتھ رو رہے ہیں۔ رات کو اس اماں کا بیٹا آیا، کہا یہ ہمارے گھر میں بچوں کی آوازیں کیسی ہیں؟ تو اس اماں نے ساری کہانی پیش کی۔ کہا اچھا ابن زیاد ان کو ڈھونڈ رہا ہے، ابن زیاد نے اس کا انعام بھی رکھا ہے کہ جو ان کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو اتنے درہم عطا کیے جائیں گے۔ کہا کچھ تو خدا کا خوف کر، تو درہم کی خاطر اہل بیت کے ساتھ دشمنی لے رہا ہے؟ کہا نہیں، لاؤ جو کچھ بھی ہے ان کو لاؤ۔ الغرض اس بندے نے آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے اپنی ماں کو بھی قتل کر دیا، اپنی بہن کو بھی قتل کر دیا، اور ان 2 شہزادوں کو محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قتل کر دیا۔ ناظرین کرام، ادھر جب وہ لے کر ابن زیاد کے پاس گیا، کہا دیکھو جن کو تم ڈھونڈ رہے تھے میں نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ ابن زیاد غصے سے بھرپور ہوا،
کہا تم کو کس نے آرڈر دیا تھا ان کو قتل کرو؟ ان کو قتل میں نے کرنا تھا، لہٰذا اس بندے کو بھی قتل کر کے واصل جہنم کر دیا گیا۔ ادھر جب خط حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف پہنچا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کوفے کی جانب رواں ہو گئے۔ آپ کوفے کی جانب آ رہے ہیں، لوگ جوگ ترجوگ آپ کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں۔ جب امام پاک ہاجر کے مقام پر پہنچے تو حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفے کی جانب روانہ کیا کہ جاؤ وہاں پر جا کر اطلاع کر دو کہ آپ کے جو خط ملے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کو، ان خط کو دیکھتے ہوئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کو دیکھتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ آنے کا ارادہ کیا ہے اور وہاں سے قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ ادھر جب یزید کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی کوفے کی جانب آ رہے ہیں تو ابن زیاد کو کہا کہ لشکر کو بڑھا دو، اپنی فوج کو بڑھا دو، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اگر تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تو ان کو شہید کر دیا جائے، ان کے ساتھ جتنے بھی سپاہی ہیں سبھی کو شہید کر دیا جائے، جو ان کا ساتھ دے اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے کے اندر پہنچے تو ابن زیاد اس کے پاس گئے، حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، کہا میں امام حسین علیہ السلام کا سفیر بن کے آیا ہوں، قاصد بن کے آیا ہوں، اور میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں، میں لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو ابن زیاد نے بیعت کرنے کی دعوت دی، کہا نہیں، میں بیعت کرنے نہیں آیا، میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ کہا اچھا، کہا اس طرح کرو کہ اس بلڈنگ کی گورنر ہاؤس کی سب سے ٹاپ کلاس مینار پہ پہنچ جاؤ، اور وہاں پر پہنچ کر اوپر جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اہل بیت کو نعوذ باللہ گالیاں دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تمہاری جان بخش دی جائے گی، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں بھی شہید کر دیا جائے گا، مسلم بن عقیل محمد و ابراہیم کی طرح تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ موقع غنیمت جانا، آپ مینار پہ چلے گئے، مینار پہ کھڑے ہو کے کہا سنو، میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاصد بن کے آیا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے خط ملنے پر مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، قافلہ وہاں سے نکل چکا ہے اور کوفے کی جانب آ رہا ہے، جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے تیار ہو جاؤ، حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، ابن زیاد غصے سے بھرپور ہوا، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا حکم دے دیا اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، ادھر 2 محرم الحرام 61 ہجری کو جب قافلہ کربلا تک پہنچا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے تقریر کر کے فرمایا، کہا کوفے والو، کیا آپ کے خط مجھے نہیں ملے؟ کیا آپ لوگوں نے مجھے خط نہیں لکھے کہ آؤ کوفے والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ کوفے والوں کے پاس کوئی امام نہیں ہے، وہ آپ کو امام مانتے ہیں، آپ اہل بیت ہیں، آپ آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور یزید کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ خط کھول کر دکھائے، کہا دیکھو یہ آپ کے خط ہیں، ہاں اگر تم باغی ہو گئے ہو تو آؤ، ادھر بھی اہل بیت ہے، ادھر بھی خون رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ہاتھوں میں بھی علی کی شجاعت ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا نا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر کہا ہوگا، ادھر آ ستم گھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ناظرین کرام، ادھر 2 محرم الحرام 61 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا میدان ہے؟ بتایا گیا یہ کربلا کا میدان ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وہیں پہ رک گئے،
اور اعلان کر دیا رک جاؤ یہاں پہ، یہ وہ جگہ آ گئی ہے جس کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا تھا کہ جس جگہ مجھے شہید کیا جائے گا، جس جگہ کو حضرت مولا کائنات میرے بابا چھانی نے مجھے بتایا تھا کہ اس جگہ پر شہید کیا جائے گا، اس جگہ کو دیکھ کر گئے تھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ادھر ابن زیاد کا بھیجا ہوا قافلہ عمرو بن سعد اور شمر کی سربراہی میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ناظرین کرام، ادھر ابن زیاد کا ایک اور خط ملا، کہا ان پر فرات کا پانی بند کر دو، وہاں پر فرات کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، ادھر بچے ہیں ساتھ، ننھا علی اصغر ساتھ ہے، علی اکبر ساتھ ہیں، اہل بیت اطہار ساتھ ہیں۔ ناظرین کرام، ادھر یزید کے ظلم و ستم عروج پر ہے، ادھر ابن زیاد نے پانی بند کر دیا اور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مان گئے تھے کہ میں بیعت کرتا ہوں۔ یارو اگر مان گئے تھے ایک شرابی کی، ایک زانی کی بیعت کرنے کے لیے، تو بتاؤ پیچھے تو کوئی مسئلہ بچتا ہی نہیں تھا، کیونکہ یزید کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی نا کہ وہ میری بیعت کر لے، بس، اور تو کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ ناظرین کرام، اس طرح حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر امتحانات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، ابن زیاد کے ظلم و ستم کا آغاز ہو چکا تھا۔ ادھر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صبر و رضا کا پیغام دیتے نظر آ رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آگے بات کریں گے کہ کس طرح حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے حملہ کیا اور کس شہزادے کو کس طرح سے شہید کیا گیا، کس طرح کربلا کی دردناک داستان کا آغاز کیا گیا۔ ناظرین کرام، میری زبان میں وہ طاقت نہیں، میرے دل میں وہ ہمت نہیں کہ میں کربلا کی داستان کو بیان کر سکوں۔ کیوں؟ میں خود خاکی ہوں، میرا کلام خاکی ہے۔ یارو وہ ذات اعلیٰ ہے، ان کا کلام بھی اعلیٰ ہے۔ بس اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان علی اسلام کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیں پروگرام اسلام پاکستان۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔